محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو قرآن پاک کی آیات بینات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح پڑھنے کی اور صحیح ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ سننے سنانے کے بعد آپ کو مجھے اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات، ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر قسم کی آفت اور بلا سے اپنے فضل اپنے کرم اپنی رحمت کا صدقہ محفوظ فرمائے۔ لجپال نبی کا صدقہ خیر چاہنے والوں کی اللہ خیر فرمائے۔ عمل جتنا مرضی بڑھاؤ، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ میرا رب سونا چھوٹے سے عمل کو بھی اگر قبولیت عطا فرما دے وہ بے مثال ہے، اور بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اللہ قبول نہ کرے، جل شانہ بے نیاز ہے جی، بے نیاز ہے، وہ رد فرما دے تو ساری محنت ہی رائے گا، کوئی اوقات ہی کوئی نہیں اس عمل کی۔ عمل وہی جو اللہ وحدہ لا شریک اپنی بارگاہ میں قبولیت فرمائے، ان اعمال صالحہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، وہ بعض ہمیں معلوم ہیں اور بعض معلوم نہیں۔ جو اس بے نیاز کی بارگاہ میں مقبول اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل میں آج عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر جندب غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی تشریف فرما ہیں۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا جی نے فرمایا تدرون ای الاعمال احب الی اللہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو جو صحابہ تشریف فرما تھے، بعض نے کہا یا رسول اللہ کو نماز بڑی پسند ہے، بعض نے کہا یا رسول اللہ کو زکوٰۃ بڑی پسند ہے، بعض نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو جہاد بڑا پسند ہے۔ اچھا جی، کسی نے نماز کہا، کسی نے روزہ کہا، کسی نے زکوٰۃ کہا، کسی نے حج کہا، کسی نے جہاد کہا، لیکن میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان احب الاعمال الى اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت ہی پیارا لگتا ہے کہ وہ کسی بندے کے ساتھ، یعنی اللہ والوں کے ساتھ، بندہ اس کے لیے محبت کرے اور اسی کے لیے نفرت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی محبت کسی سے کرے اور اللہ کی وجہ سے ہی کسی سے نفرت کرے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں سے دوستی رکھے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد کے اندر 21,303 نمبر پر حسن لغیرہ کی سند کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے پیاروں سے محبت ہو تو ان کی پیروی دین پر عمل کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، دیکھیں نا جی، بندہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر اس کی ادائیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میرا محبوب اس طرح کرتا ہے، میرا محبوب اسی طرح، ہاں جی۔ اور دین کا تقاضا بھی یہ ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا سوچ کے پڑھتے ہیں کہ یہ نماز میرے سونے نبی نے پڑھی، ہم کھڑے ہوئے، ہم نے ہاتھ اٹھائے، ہمارے نبی نے اس طرح اٹھائے،
ہم نے باندھے، ہمارے نبی نے اس طرح باندھے، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کے اندر جو بھی پڑھتے ہیں، ہم یہ محبت کا تقاضا ہے کہ یہ ہمارے سونے نبی نے کیا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہم عمرے پہ جاتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں، حضور نے کیا ہم کرتے ہیں، حضور نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہم کرتے ہیں، حضور نے حتیم میں نماز پڑھی ہم حتیم میں نماز پڑھتے ہیں، حضور نے صحیح کی ہم صحیح کرتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہے ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یہ سارے اعمال کرتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک سفر مظفر ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو نیک اور مقبول بندے ہیں، جو زبان زد عام و خاص میں اللہ کے ولی ڈکلیئر ہو چکے ہیں، سارا زمانہ مانتا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے محبت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ہی وجہ سے ہے۔ آج ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کے ولی بن گیا، ہر چوڑا اٹھ کے پیر بن گیا۔ او بابا، ولایت کی بھی نشانیاں ہیں، یہ اللہ والوں کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے کچھ درجات ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی مصلی اٹھیا وہ بھی پیر بن گیا، کوئی میراسی اٹھیا وہ بھی پیر بن گیا، کوئی چوڑا اٹھیا وہ بھی پیر بن گیا، جنہوں کلمہ سیدھا نہیں ہوتا وہ بھی پیر بن گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولیوں کے درجات ہیں، نشانیاں ہیں، اور ان درجات میں سے، ان نشانیوں میں سے کیا پہلی نشانی کیا ہے جو اللہ کے قریب کرتی؟ پہلا درجہ ہے جی جو ہر ایمان والے کو نصیب ہے، اور اللہ کے ولی کے اندر ہونا بھی ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ایمان صرف اسے عطا کیا جاتا ہے جس سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے۔ صرف ایمان اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ ہاں جی، ابھی میں آپ کو عرض کروں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام میرے سامنے موجود ہے، اور اس کا سپارہ نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا۔ یعنی ایمان لانا یہ ہر ایک کس و ناقص کی بات نہیں، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ پر اللہ کا فضل ہے، آپ ایمان والے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ آپ ایمان والے ہوں، آپ فضل والے ہوں، اس لیے اس وحدہ لا شریک نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ آخری دم تک، مرتے دم تک ایمان سلامت رہے، یہ ولی کی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ قرب الہی کا اس سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جو خاص مومنوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس مرتبے والے حضرات باقی مسلمانوں کی بنسبت زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اس درجے کو ولایت کہتے ہیں، اور اس اعزاز پانے والے کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ تیسرا درجہ، مخلوق میں سب سے زیادہ قرب و محبوبیت اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے، یعنی اللہ کے سب سے زیادہ جو قریب لوگ ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ نبی تمام رسول اعظام یہ سارے اللہ کے قریب ترین اور اس کے کرم اور اس کی بلند شان والے، نہ ان سے پہلے کوئی آیا ہے نہ ان کے بعد کوئی اس جیسا آئے گا۔ چوتھی بات، انبیاء کرام میں سے سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچا درجہ، محبوبیت کا مقام وہ کس کو عطا کیا گیا؟ تیرے میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس لیے ہم بڑا جھوم جھوم کے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو
आला हमारा नबी सबसे बाना हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दोना हमारा नबी। ये भी बात मद्देनजर रखिए कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के दर्जात मुख्तलिफ हैं। तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, अल्लाह ने नबियों को नबियों पर फजीलतें अता फरमाई हैं। बाद नबियों के दर्जे बाद नबियों से ज्यादा हैं, और ये मुख्तलिफ अहादीस और अल्लाह ताला के पाक कलाम की आयातें बैयिनात से बड़ी वाज़ेह है। अब जो हम आज के मौजू के लिहाज से आज इंतखाब किया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, सूरह मरियम की आया मुबारका तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया है। बेशक वो जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, अन करीब रहमान उन्हें मकाम महबूबियत अता फरमाएगा। सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह उन ईमान वालों को जो नेक आमाल करते हैं अपनी बारगाह में मकाम महबूबियत अता फरमाएगा। जिन लोगों ने कम इल्मी की बिना पर यह कहा कोई मखलूक कोई शय कोई है ही नहीं, सब कम है, सब बिल्कुल बेकार प्रोग्राम है, वो लोग गलत बयानी करते हैं। वो लोग कुरान और हदीस से वाकिफ नहीं। ये कुरान की आयत है कि हम अपने बारगाह में मकाम महबूबियत भी अता फरमाएंगे उन लोगों, और जिनको अल्लाह महबूब बना लेता है फिर अल्लाह खाली अकेला उनसे मोहब्बत नहीं करता, जिब्रील से भी मोहब्बत करवाता है, फरिश्तों से भी मोहब्बत करवाता है, और सारी दुनिया के लोगों से भी उनसे मोहब्बत करवाता है। ठीक है जी। और अल्लाह वहदहू ला शरीक लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। जिस पर खास करम फरमाना चाहता है उसे ये एजाज अता फरमाता है। ये अल्लाह के मकबूल बंदों के। अच्छा जी, अब सही मुस्लिम शरीफ की 2566 हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी से रवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाएगा, अयनल मुतहब्बून बिजलालिल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। मेरी अजमत और जलालत की खातिर मुझे राजी करने के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? आज मैं उन्हें अपने अर्श का साया अता करूंगा, अपनी हिफाजत और पनाह से नवाजूंगा, जब मेरे साये अर्श के अलावा कोई साया नहीं, मेरी पनाह के अलावा कोई और पनाह नहीं है। किधर ने वो मेरे मोहब्बत करने वाले, जो मेरे नेक बंदों से मोहब्बत करने वाले हैं, वो किधर हैं? आज हम उनको अपनी रहमत, अपने अर्श की रहमत के नीचे साये के नीचे जगह अता फरमाएंगे। आज वो किधर लोग हैं? तो हम किसी से मोहब्बत करते हैं वो भी अल्लाह के लिए करते हैं, हम किसी से नफरत करते हैं वो भी अल्लाह के लिए करते हैं। हमारी मोहब्बतों का मरकज भी अल्लाह है, हमारी नफरतों के जो ये सारे मरकज हैं उनकी वजह भी अल्लाह है। हम अल्लाह ही की वजह से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह ही की वजह से नफरत करते हैं। अब ये एजाज किसको अता किया जाएगा? उसके नेक बंदों को, और उसके नेक बंदों से जो मोहब्बत करेगा उनको एजाज क्या मिलेगा? कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे उनको जगह अता की जाएगी। दूसरी हदीस पाक हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज की, कैफ़ तकूनु फी रजुलिन अहब्ब कौमन व लम यल्हक़ बिहिम। या रसूल अल्लाह, आप उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जो किसी कौम से मोहब्बत करे मगर उनसे मिला ना हो? हाँ जी, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या आप मैं और मिले हुजूर से? मैं और आप क्या, मेरे बाप दादा भी नहीं मिले, लेकिन मैंने अपने दादा को भी
محبت کرتے ہوئے دیکھا, میں نے اپنے باپ کو بھی محبت کرتے ہوئے دیکھا. جتنی جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم نے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ حضور سے بڑھ کے کوئی نہیں. ہم نے ایک ہی سبق سیکھا ہے, ہاں جی, کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان. ہاں جی, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ہم تو یہ جانتے ہیں حضور کے علاوہ ہم کسی سے محبت نہیں. ہم حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں, ہم حضور خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں, ہم خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں, ہم خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں, حضور میر رحمۃ اللہ, یہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہم سب سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہم ملے کسی سے کوئی نہیں. یہ سوال کیا صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے ملے ہی نہیں. محبت تو کرتا ہے, ہم داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں, آپ میں سے مجھ سے کوئی ملا ان کو؟ ہم خواجہ صاحب سے کرتے ہیں, ہم بافری سے کرتے ہیں, ہم جن ہستیوں سے کرتے ہیں, لیکن ہم ملے نہیں. ہم صحابہ سے محبت کرتے, ہم صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں, فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں, عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں, شیر خدا سے محبت کرتے ہیں, حسنین کریمین سے کرتے ہیں, اہل بیت اطہار سے کرتے ہیں, آقا جی کے ہر شہزادے سے کرتے ہیں, ہم سب سے محبت کرتے ہیں, لیکن ملے ہم کسی سے بھی کوئی نہیں. لیکن آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جائے, کیسے شاندار صحابہ تھے آقا جی کے, انہوں نے یہ سوال کر کے ہماری اس مشکل کو بھی حل کر دیا کہ ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن ملاقات ہی کوئی نہیں. تو میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہو اور اس سے نہ ملا ہو تو آپ نے جناب نے ارشاد فرمایا, المرء مع من احب. صحیح بخاری شریف کے اندر 6169 نمبر پر حدیث ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس کے ساتھ ہوگا. جس سے محبت, ہم جن جن ہستیوں سے محبت کرتے ہیں کل قیامت والے دن ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں. حسین کے ساتھ محبت کرنے والے حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یزید کے ساتھ محبت کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک بہت بڑے ہاں جی نام نہاد مذہبی سکالر وہ کہہ رہے تھے اسی منگولا دی اولاد تو وہ منگولا نال کھڑے ہوں گے. ہم صدیق سے محبت کرنے والے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ایک طرف حضور کے صحابہ ہوں گے, ایک طرف حضور ہوں گے, آپ کے اہل بیت پاک ہوگی, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم ان سے محبت کرتے. ہمارے آپ پروگرام دیکھ لیں, ہمارے پروگراموں کے اندر آپ کو سرکار کا ذکر ملے گا, اصحاب کا ذکر ملے گا, اہل بیت اطہار کا ذکر ملے گا, اولیاء اللہ سے محبت کا ذکر. ہم ہر مہینے یرم شریف کرواتے ہیں, حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, شہباز لامکانی, قطب ربانی, غوث سمدانی, آپ کے صلی ثواب کے لیے ہم ہر مہینے یاد تازہ کرتے ہیں, ان کا کردار, ان کا ذکر, ان کی شخصیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. جناب ایک طرف وہ شخصیت کھڑے ہوں گے, حضور کی آل پاک کھڑی ہوگی, ایک طرف ہم ان کے چاہنے والے کھڑے ہوں گے. یہ فاصلے, یہ صدیوں کے فاصلے میرے آقا جی نے ایسے ایک منٹ کے اندر ختم کر کے رکھ دیے. آقا جی نے فرمایا جس سے محبت کرتے ہو بھائی اسی کے ساتھ ہوگے. ہم محبت کرتے ہیں ان ساری ہستیوں کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو کرتے منگولوں کے ساتھ وہ منگولوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جو کرتے بجال, عتبہ, شیبہ, عتیبہ کے ساتھ, منافقین کے ساتھ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا, ہاں جی حضرت بایزید طیفور عیسیٰ بستامی اکابر اولیاء میں سے ہیں, آپ سے کسی شخص نے پوچھا کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. حضرت بایزید طیفور بن عیسیٰ بستامی رحمۃ اللہ تعالی ان سے پوچھا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اللہ کے نزدیک ہو جاؤں, مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, محبت حاصل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا احبب اولیاء اللہ یحبوک, قرب چاہتا ہے تو اولیاء اللہ سے محبت کر. جب تمہارا پیارا سچا ہوگا تو وہ بھی تم سے محبت فرمائے گا. اگر تمہارا پیار سچا ہے اللہ والوں سے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ہم سادہ سی بات ہے, وہ ذات اولاد سے پاک ہے, وہ ذات اولاد سے پاک, اس کی اولاد نہیں, اس کی بیوی نہیں, لیکن اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. اللہ کی ذات اولاد نہیں ہے, بیوی نہیں ہے, کوئی اس کی نہ بیوی نہ بچہ نہ ماں کچھ بھی نہیں, لیکن اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. پھر جو اس کے پیارے بندے ہیں ان پیاروں سے کو پیار کرے تو اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ فَلَعَلَّهُ أَن يَنْظُرَ إِلَىٰ سَمْعِكَ
فی قلب ولیہ فیغفر لک، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے دلوں پر خاص نگاہ کرم فرماتا ہے جب اس کے ولی کے دل میں تمہارے لیے جگہ ہوئی تو ہو سکتا ہے تم پر بھی نگاہ عنایت کرے اور تمہاری مغفرت فرما دے۔ طبقات الاولیاء کے اندر موجود ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم محبت کے اندر ایسی نادانی اور ایسی پاگل پن کی حرکتیں کر جاتے ہیں محبت کے نام پر جو قرب کا ذریعہ نہیں ہوتی، جو ناراضگی کا ذریعہ ہوتی۔ نہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، نہ اس کے حبیب راضی ہوتے ہیں، نہ جن سے ہم محبت کر رہے تھے۔ اب ہم حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی العزیز مغرب کے بعد ہم ان کا پروگرام 11ویں شریف کا ختم پاک بھی کریں گے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور درس و باز، یہ 3 کام ہوتے ہیں۔ اختتام میں ختم پاک پڑھا جاتا ہے، پھر جو حسب توفیق لنگر ہوتا ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی ایسا امر نہیں ہے جو غیر شرعی امر ہو۔ قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی ثواب، درس و واز کرنا بھی ثواب، حضور کی بھی سنت، صحابہ کی بھی سنت، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت جس کو ہم ختم پاک کہتے ہیں، تلاوت کلام پاک یہ بھی سنت، اور پھر کھانے پر پڑھ کر تقسیم کرنا یہ بھی حضور کی سنت۔ ہاں جی، یہ تمام۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو بھی ہمارے دلوں میں دعائیں ہوتی ہیں اپنی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے، ہم ان کے لیے، پھر جو ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے وہ پھر ہم ان کی بارگاہ میں جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت غوث اعظم کا کر رہے ہیں، خواجہ صاحب کا کر رہے ہیں، بابا فرید کا کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کا کر رہے ہیں، پھر ان کی بارگاہ میں وہ جو ہمیں ثواب حاصل ہوتا ہے ہم ان کے بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ زندوں کے لیے پیسہ، دولت، پھل فروٹ یہ سارے، اور فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب، وہ جو ہمیں ہمارے نیک عمل کی وجہ سے جو چیز حاصل ہوئی وہ ہم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ ان کے تحائف ہیں۔ تو ہم یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، لیکن ڈھول بجانا، ناچنا اور یہ اللہ والوں کو راضی کرنے کے لیے، ہم اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ قوالی ہو اس کے اندر وہ پیٹی بجائی جائے، طبلہ بجایا جائے، پیچھے ڈھولکی بجائی جائے، پھر ایک جو ہے وہ یہ سارا کسی مصلحت کے تحت خواجہ صاحب نے یہ فعل کیا، ہاں جی، قوالی کروائی، وہ ایک مصلحت تھی، اس وقت ضرورت تھی، وقت کی ضرورت کے مطابق وہ لوگ ساز آواز کے دل دادا تھے۔ ہندو سارے پوجا پاٹ کرنے میں آواز اور ساز کے دل دادا تھے، سوز کے دل دادا تھے، وہ گھنٹیاں ٹلیاں وہ ان کے دل دادا تھے۔ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انہوں نے وقتی طور پر ایک حکمت عملی اختیار کی، لیکن آج اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام اتنا مضبوط ہے، ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آج کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، کسی کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج اتنا کوئی جو ہے نا جی وہ یہ تبلیغ کا سلسلہ لنگڑا لولا یا بے سہارا نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت تھی، پھر اس ضرورت کے باعث 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، وہ حکمت عملی کے تحت 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ آج کوئی بندہ مجھے بتا دے قوالی سن کے مسلمان ہوا؟ وہ قوالی بھی کسی بندے کے پتر سے لکھی ہوئی سی، وہ اشعار بھی، وہ پڑھنے والے بھی انسان کے بچے تھے، وہ پڑھنے والے بھی انسان کے بچے تھے، وہ لکھنے والے بھی انسان کے بچے تھے۔ ان کی قوالیاں لاکھوں کافروں کو کلمہ پڑھا گئی۔ آپ کی قوالی نے کتنے مسلمان کی؟ میں یہاں پر بیٹھا ہوا، میں نے 72 لوگوں کو زندگی میں کلمہ پڑھایا، 72 لوگوں کافروں کو میں نے کلمہ پڑھایا۔ ہم نے یہ قرآن حدیث کے سر پہ کیا، میں نے قرآن سنایا، میں نے حدیث سنائی، میں نے سرکار کا فرمان سنایا، اللہ کا فرمان سنایا، میں نے کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ آج کا کوئی قوالا آ کے میرے سامنے بات کرے، ہم کسی کی مثال نہیں دیتے، ہم اپنی مثال دیتے۔ آج کے دور کے اندر ہم نے قرآن حدیث پڑھ کے ہم نے لوگوں کو مسلمان کیا، ہم نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا، نہ کوئی ناچا ٹاپا پروگرام۔ یہ جتنے بھی آج کل یہ پھر رہے ہیں یہ سب جو فنکار لوگ ہیں، پہلے اسٹیج ڈرامے ہوتے تھے،
مراسی کھڑے کر کے وہاں پر اداکاری کروائی جاتی تھی, وہاں پر ناچا ٹاپا پروگرام ہوتا تھا. آج کل محفل نعت کے نام پر یہ سارا پروگرام چل. جتنے نعت خان ہیں ذرا ایک تو بتائے نا, ایک بتائے کہ میں نے کلام پڑھا جی, میرا کلام سن کے لوگ مسلمان ہو گئے. بلکہ جو نعت, جو تلاوت, جو تقریر پیسہ لے کے کی جائے وہ رحمت کا سبب نہیں ہوتی, وہ غضب الہی کا سبب ہے. وہ کون سی تقریر ہے جو 1 لاکھ روپیہ لے کے آپ ہم سے کہیں گے کہ ہم آ کے جناب سرکار کا میلاد آپ کو سنائیں گے؟ وہ کون سی تقریر ہے جو 2 لاکھ روپیہ لے کے آپ ہمیں شان اہل بیت سنائیں گے؟ وہ کون سی نعت ہے جو 2 لاکھ روپیہ لے کے آپ ہمیں سرکار کی نعت سنائیں گے؟ وہ کون سی تلاوت ہے جو 1 لاکھ روپیہ لے کے آپ ہمیں سنائیں گے؟ پھر ان تلاوتوں کے اندر, ان نعتوں کے اندر وہ جو اداکار آتے, وہ جو اسٹیج ڈرامے کے اداکار آتے, ان اداکاروں کی اداکاری سے کس کو فائدہ حاصل ہوا؟ خواجہ صاحب کی تو قوالی نے مسلمان کر دیا تھا, ان کی نعتوں نے, ان کی تقریروں نے کتنوں کو مسلمان کیا, سوائے اس کے کہ انہی کی نسلیں امیر ہوئیں اور انہی کو آگے پڑھایا گیا. سامعین ذوی الاحترام, 2 ٹوک پاک پروردگار عالم کا یہ فرمان, ارشاد باری تعالیٰ, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. چاپلوس قسم کے چاپلوس, میں خود مثال زندہ بیٹھا ہوں. میں نے 10 سال ریڈیو پاکستان میں قرآن پاک کی تفسیر کو ریکارڈ کروایا. اسلامی کوئی بھی ایسا مضمون نہیں تھا جس مضمون پر میرا ریکارڈنگ موجود نہ ہو. یہ ریڈیو پاکستان شملہ پہاڑی کے پاس کھڑا ہے, جا کے یہاں سے آپ پتہ کریں. مفتی قمر زمان آیا, انہوں نے 10 سال کی خدمت کی تھی, 1 روپیہ بھی لے, 1 ٹیڈی پیسہ نہیں لیا. محرم کے سارے مضامین, سفر کے سارے مضامین, ربیع الاول کے سارے مضامین, قرآن پاک, اہل بیت اطہار, صحابہ اکرام, جتنی بھی ہستیاں, جو بھی موضوع انہوں نے مجھے کہا, میں نے ہر موضوع پر بیان کیا. ہم نے لائیو سیشن کیے, سوال و جواب کے, 1 ٹیڈی پیسہ نہیں لیا. وہ چیک ضرور جاری کرتے تھے. میں کہتا تھا یہ غریباں نے جیڑا تہاڈا پروگرام ہے وہ کھلا دو. نہیں لیے یار پیسے, ہم لے سکتے ہیں لیکن نہیں لیا. ہم نے دنیا کو ٹھکرایا. اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ ہمارے ذریعے بے ایمانوں کو ایمان نصیب کیا, کافروں کو کلمہ پڑھایا. میرے لیے اتنی کافی ہے. 72 بندہ نہ بھی ہوتا, صرف 2 بندے ہی ہو جاتے, کلمہ پڑھ لیتے, میرے لیے اتنا کافی تھا. کسی بے ایمان کو مسلمان تو کیا ہے نا جی. حضرت یہ جتنے بھی پیسے لے کے کرنے والے ہیں, ذرا ان سے پوچھو کیا اللہ کا خوف ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کا خوف ہے, ڈر ہے؟ اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہے, صرف ایک مجھے مثال دے دیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارکہ کے اندر. دیکھیں, ایک ہے کسی کا آپ کو محبت سے عطا کرنا, یہ اور چیز ہے. ایک ہے مانگ کر کے لینا, یہ غلط ہے. آپ گئے کسی کے بلانے پر, آپ نے کوئی طے نہیں کیا, کوئی معاملہ نہیں ہوا, آپ نے 1 ٹیڈی پیسے کا مطالبہ نہیں کیا, آپ جانے کے بعد آپ کو کوئی سونے کا ہاتھ ہی دے دیتا, ٹھیک ہے بھائی, وہ اس کی مرضی. اگر آپ کی کوئی خدمت کرتے ہوئے سونے کا ہاتھ ہی باندھ دے آپ کو, ٹھیک ہے لو جی 2 لاکھ لے جاؤ, 4 لاکھ لے جاؤ, 10 لاکھ لے جاؤ, ٹھیک ہے بھائی, اس نے تحفہ دیا ہے. لیکن آپ نے طے کہ جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے, ایڈوانس نہیں آئے گا, ایسا کو نہیں آنا. جب آپ, یہ ہر جگہ پہ یہی چلن چل گئی. لیکن مجھے یہ بتائیں پھر اس چلن کے تحت کہاں پہ آپ اللہ کے ولی ڈھونڈیں گے؟ آمن اتقوا اللہ والے کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ کونوا مع الصادقین والے کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو ایمانداری سے آج بھی کام کر رہے ہیں, بڑے چند دانے رہ گئے اور یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر اللہ اللہ ہی ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر 6408 نمبر پر, مسلم شریف میں 2679 نمبر پر, 99 نمبر پر, 2689 2699 نمبر پر میرے آقا جی نے فرمایا, هم الجلساء لا يشقى جليسهم, یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے, ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالی ہر بندے کو شقاوت سے, نامرادی سے اور نحوست سے نجات عطا فرما دیتا ہے.
ان کے پاس بیٹھنے والا منحوس نہیں ہوتا. جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائے وہ کبھی منحوس نہیں ہوگا. لا یشقی جلیسہم، کوئی بدبخت ان کی صحبت میں نہیں آ سکتا. اب یہاں پر آپ خود اندازہ کر لیجئے، یہ محرم شریف ابھی گزرا ہے، آج 9 ہے دوسری سفر المظفر کی. محرم شریف کے اندر کئی لاکھ روپے لے کر محبان اہل بیت، اہل بیت سے محبت کرنے والے، کئی لاکھ روپے لے کر انہوں نے کیا کیا؟ مجلسیں پڑھی. انہوں نے کیا کیا؟ لاکھوں روپے لینے کے بعد ماتم کیے. کیا کیا؟ لاکھوں روپے لے کر انہوں نے وہ جو کہتے ہیں مصائب، میں کہتا ہوں یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ اہل بیت کے گھرانے کی عزتوں کو بازاروں میں پامال کرتے ہیں. یزید نے تو ایک مرتبہ کیا تھا، یہ ہر سال کرتے، ہر موقع پر کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہر ایک کی ماں بہن بیٹی کو عزت کو محفوظ رکھے. اللہ ہر ایک کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھے. میں خدا نہ خواستہ بات کرتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں. اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا، میں ہر سال اس کو بتاتا پھرتا میری بیٹی نہ لیں جاؤں گے، میری دھی نہ لیں جاؤں گے، میری دھی نہ لیں جاؤں گے، یا غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں زبان کو بند کر لیتا کہ غیرت کا تقاضا ہے، واقعہ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن غیرت کا تقاضا ہے چپ کر جاؤ. گھر کی عزت کو پامال نہیں کرنا. گھر کی عزت کو میں پھر وہ بات کرنے کے لیے کہ میری بیٹی کی عزت کس طرح لوٹی گئی، وہ بات کرنے کے لیے میں آپ سے پیسے لوں، لاؤ جی مینوں پیسے دو، میں تن دساں میری دھی دی عزت کیوں لوٹی گئی. میں اپنی بیٹی کا محافظ ہوں یا میں بے غیرت انسان ہوں جو اپنی بیٹی کی عزت کو پامال کر کے میں پیسہ کما رہا ہوں؟ یہ میرا اولاد سے محبت کا تقاضا ہے. میں اپنی بیٹی کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا، ذکر نہیں کر سکتا. بڑے بھائی جگرے کی بات ہے، خدا کی قسم ان لوگوں کا جگرا ہے بھائی، غیرت ہے بھائی. میں کہتا ہوں بے غیرتی کی اعلیٰ درجے کی مثال ہے بھائی. یہ اہل بیت کی بچیوں کے ساتھ جو پتہ نہیں ہوا بھی نہیں کہ ہوا، جو نہیں بھی ہوا یہ تھوپ دیتے. ان کے مصائب پڑھ کے دیکھیں، کوئی روایت نہیں ملے گی، کوئی راوی نہیں ملے گا، کوئی سند نہیں ملے گی. اگر ہوا ایسا واقعہ تو مذمت مجرم کی جانی چاہیے، یا جو مظلوم ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے. یہ خون حسین کے تاجر ہیں، یہ اہل بیت کی عزتوں کے تاجر ہیں. انہوں نے عزتوں کو بیچا ہے، ان لوگوں نے خون حسین کو بیچا ہے. یہ کون سی محبت ہے یار؟ یہ کون سی عزت ہے؟ یہ کون سی غیرت ہے؟ کس لیول پر یہ بیٹھ کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت؟ ہر سال مصائب کے نام پر وہ پھر پیٹنے والے الگ سے پیسہ لیتے ہیں. پھر جو جب پروگرام چل گئے، ایک ماتم میں نے دیکھا جی وہ سوا لے کے اپنے سینے پہ مار رہا ہے، ہن 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 کر کے نال نچی جا رہے تھے نال. اچھا پھر ایک آ گیا جی ڈی جے ماتم، ڈی جے ماتم، نال ڈی جے چل رہے نال ماتم ہو رہا ہے پورا ایک شریلے پروگرام کے ساتھ. پھر تلوار والا ماتم، پھر چھریوں والا ماتم، پھر زنجیر والا ماتم، پھر آگ کے اوپر چلنے والا ماتم. ہاں جی یار خدا دا خوف کرو یار، اللہ دا نام لو. وہ تسی خون حسین دے تاجر ہوئے، تماشے کر کے امام حسین نو راضی کر رہے ہو، ناراض کر رہے ہو. آپ ان ایام میں وہ اعمال، وہ افعال جو یزید نے کیے تھے، یزید نے کیا 10%، 90% اسی اپنے کو لا کے نابوس تو اگے کام بتا دیتا. امام حسین سے کہہ جی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، میں آگ کے اوپر چل رہا ہوں. امام حسین مجھ سے راضی ہوں گے ناراض ہوں گے؟ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے جی، میں گولی مار رہا ہوں، آپ کی محبت میں اپنے آپ کو گولی مار رہا ہوں. مجھے آپ سے بڑی محبت، میں چھریاں مار کے اپنی کنڈا پہ چیری جا رہے ہیں جی. مجھے آپ سے بڑی محبت ہے جی، میں ننگے پیر ٹور رہے ہیں جی. مجھے آپ سے بڑی محبت ہے جناب، میں اپنے آپ نو جناب اپنے بچے نو آگ دے اوپر مصلی پا کے نمازاں پڑھا رہے ہیں جی.
مجھے آپ سے بڑی محبت ہے جناب، میں ایسا ماتم کر رہا ہوں، میں ڈی جے ماتم کر رہا ہوں، میں سنوں کو ماتم کر رہا ہوں، امام حسین راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ایمان سے آپ بتا، آپ فیصلہ کریں۔ امام حسین اس سے راضی ہوں گے کہ جس مشن کو، جس نماز کو بچانے کے لیے میں نے اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا، وہ مشن کو زندہ رکھنے والے سے راضی ہوں گے یا ان لوگوں سے راضی ہوں گے؟ آپ خود بتا دیں۔ امام حسین کربلا کے اندر آئے، انہوں نے آ کے اپنا سارا خانوادہ قربان کروایا، اور پھر صحابہ اکرام کی اولاد ساتھ ہے۔ اس ظالم کے بچوں 72 افراد میں سے صرف 19 افراد اہل بیت اطہار کے تھے، 19 افراد، باقی ساری صحابہ کی اولاد یہ صحابہ تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول تھے، میدان کربلا کے اندر موجود تھے۔ حضرت امام علی مقام نے رات کو بتی گل کر دی، چراغ بند کر دیا، بھائی جس نے جانا ہے جاؤ، میں کسی کو روکوں گا نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، میں سب سے راضی ہوں، جانا ہے جاؤ، میں کسی کو جنگ کرنے کے لیے نہیں لایا تھا، ہم تو یہاں پہ مفاہمت کے لیے آئے تھے، بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کوفیوں نے ہمیں خود بلایا تھا اور بلا کے آپ خود شہید کر رہے ہیں۔ انہوں نے 40,000 خط آج بھی میرے پاس پڑا ہو۔ ہم نے تو صرف اسی لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، یہ سارا کچھ دے رہے ہیں اس لیے کہ میرے نانا کا دین بچ جائے گا۔ لیکن ایمان سے بتائیے گا قبلہ، ایمان سے بتائیے گا قبلہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب لائٹیں گل کی، کیا کوئی چھوڑ کے گیا آپ کو؟ وہ سارے صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھے؟ امام حسین راضی ہو گئے صحابہ سے بھی، صحابہ کی اولاد سے بھی، ان حضرات سے بھی جن حضرات نے ان کے ساتھ دیا، لیکن آج تک ایک قوم راضی نہیں ہوئی صحابہ کی۔ میرے نبی راضی ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا، اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اللہ نے بے شمار سندیں جاری کر دی، ایک نہیں بے شمار سندیں قرآن میں جاری کر دی۔ نبی پاک راضی ہو گیا، آپ نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، عبد الرحمن بھی جنتی، یہ سارے جنتیاں دی لسٹ نبی پاک نے جاری کر دی تھی۔ قرآن پاک نے مہر تصدیق ثبت کر دی، قرآن بھی راضی ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، نبی بھی راضی ہو گیا، آپ کا فرمان بھی بتا رہا ہے، لیکن آج تک ایک قوم راضی نہیں ہوئی۔ یہ مشن حسین تھا، یا مشن حسین یہ تھا کہ صحابہ سے بھی راضی تھے، ان کی اولاد سے بھی راضی تھے؟ پتہ نہیں واللہ باللہ یہ تاجر لوگ کہاں سے آ گئے۔ یہ لوگ تھے میراثی، یہ لوگ تھے ہمیں کیڑے مکوڑے میراثی۔ انہوں نے کہا اور نہیں تو چلو یہ جو سب سے بہترین ہماری کھیتی ہے اہل سنت، اس کھیتی کو ہم کیوں نہ اپنا آمدن کا ذریعہ بنائیں۔ اور ایک جناب ہمارے سنیوں کی محفل میں آنا شروع ہوا میراثی۔ اب میں ایک پروگرام پہ بیٹھا ہوا، ربیع الاول شریف کا پروگرام، اچھا جی محفل کس کی؟ میلاد النبی کی۔ محفل کس کی؟ میلاد النبی، فلیکس لگی ہوئی میلاد النبی، موضوع کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ، موضوع کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ۔ اچھا جی اب وہاں پر جب میں گیا تو کلام کیا پڑھا جا رہا ہے؟ وہاں پہ کلام یہ پڑھا جا رہا ہے کہ عسکر کے جھولے نے خدا کی نائبی اختیار کر لی، اور جس نے بھی عسکر کے جھولے سے ایک بچہ مانگا اس نے 60 بچے دے دیے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یار موضوع کیا آپ نے رکھا ہے، بیان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے موضوع رکھا ہے میلاد مصطفیٰ، محفل میلاد ہے، میلاد مصطفیٰ کا پروگرام ہے، اور وہاں پہ آپ کا شرکیہ کفریہ کلمات اور آپ اشعار پڑھائی جا رہے ہیں، اور پڑھنے والا ایڈی ایڈی موچے سارا وال منہ جا رہے ہیں، ایڈے ایڈے جانورہ طرح ڈچھا طرح ان دے وال تو ہن ہن کر کے علی 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 لگا ہوا ہے، تو جناب باقی پاگل ہو گئے، ہوئے 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 کیا ہو گیا بلے بلے یا اس سے نہ نبی نہ راضی ہونے، شرابی لوگ، حرام خور لوگ، بے نمازی لوگ، یہ وہ لوگ آپ لوگوں نے اپنے ممبروں پہ لائے۔ ممبر، سٹیج، عوام، پیسہ، بانی سارے سنی، بانی بھی سنی، پیسہ لگانے والا بھی سنی، جگہ بھی سنی کی، اور عقائد کن کے؟ کفریہ اور شرکیہ۔ اس سے اللہ رسول راضی ہوں گے ناراض ہوں گے؟ یہ ایک بندے کو میں نے کہا کہ یار وہاں پہ بیٹھا ہوا
میں نے مہربانی محفل کو بھی کہا, تقریر میں بھی ان کی میں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی, لیکن کتے کی پوچھ کبھی سیدھی نہیں ہوتی. آپ جتنا مرضی کہہ دیں, کون سا عالم ہے جس نے بھی منع نہیں کیا یار یہ توہین نہ کیا کرو نعت کے آپ ڈھول کی بجا کے؟ کون ایسا عالم؟ میں کہتا ہوں ان نعت خانوں کو تو ہم نے بڑا منع کر لیا. یہ بانیان محفل جو ہیں ان لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. اب اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں, اللہ کے واسطے اس طرح اللہ رسول راضی نہیں ہوں گے, آپ سے ناراض ہوں گے, راضی نہیں ہونے والے. آپ اپنا پیسہ مساجد میں لگائیں. یہ جو آپ کے مساجد کی انتظامیہ ہے یہ 100-150 روپے لینے کے لیے گھر گھر جاتی ہیں, مسجد اور بھکاریاں بنی ہوئی ہیں. آپ لوگ وہ پیسہ وہاں کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ اپنے علاقے کے جتنے آپ کے مخیر حضرات ہیں وہ 5-7-10 مل کے کیوں نہیں ذمہ داری اٹھا لیتے کہ ہم جناب محفل میلاد نہیں کروائیں گے تو ہمارے کوئی عشق رسول میں کمی نہیں آ جائے گی, لیکن ہماری مسجد کو اگر ہم بھکاری بنائیں گے کل قیامت والے دن ہم سارے مجرم بن کے کھڑے ہوں گے. سارے مجرم نہیں بن کے کھڑے ہوں گے. تمہارے علاقے کی مسجد تھی, تم لوگ کر سکتے تھے, تم نے کیوں نہیں کیا؟ 4 بندے مل کے 5 بندے مل کے ایک بندہ ذمہ داری بل کی اٹھا لے, ایک پانی کی اٹھا لے, ایک گیس کی اٹھا لے, اللہ کی راہ, اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا ملے گی یا ناراضگی ملے گی؟ پیسہ لگانے کے بعد فائدہ ہوا؟ صحیح جگہ پہ لگا, لیکن ایمان سے بتائیے گا نعت رکھی محفل نعت, عورتیں مرد ہو گئے مخلوط, خواتین بھی اونچی آواز میں پڑھ رہی ہیں, ان کی بھی سکرین جاری ہو رہی ہے. جس عورت کو اسلام اذان دینے کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی آواز باہر جائے گی, اقامت کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی آواز مردوں تک پہنچے گی, وہ اسلام اجازت دے گا اس بات کی؟ مردوں کے ساتھ خواتین بھی, یہ سارے معاملات کرنے کے بعد پھر وہ ڈھولکی بھی, بے پردگی علیحدہ, یہ سارے عذاب وبال مل کر اللہ کی قسم اللہ رسول راضی نہیں ہونے والے, وہ ناراض ہوں گے. ہاں آپ اپنے علاقے کی مساجد کو سپورٹ کریں, ان کو یہ بھکاری پونے سے ختم کروائیں, پھر اللہ کی قسم اللہ رسول راضی ہو جائیں گے. اس کے گھر کا نظام چل رہا ہے. آپ اپنے ائمہ کی, میں حیران اس بات پر ہوں, ہماری حکومت نے بھی فیصلہ کیا تو کمال کر دی. ہماری حکومت بھی کہتی کہ جناب ہم اپنے تمام مساجد کا ائمہ کرام کو ہم 25,000 دیں گے. 25,000 کس کی تنخواہ ہے؟ یہ جو ملازمت ہے نا جی, اس میں سکیلز ہیں, جو چوتھا سکیل ہے نا جی, یہ چوتھے سکیل کے ملازموں کی وہ ہے چوتھی کیٹیگری, وہ آتی ہے چپڑاسیوں کی کیٹیگری. چپڑاسیوں کی کیٹیگری کے اندر یہ اتنی منیمم تنخواہ ہے ان چپڑاسیوں کی, بلکہ ان کی زیادہ ہے آپ کی مسجد کے امام کی. پھر جو انہوں نے کارڈ جاری کیا, ہمارے یہ تو بیچارے مظلوم تھے ہی تھے, ان کے ساتھ تو کیا ہونا تھا ظلم, اور انتظامیہ نے انتہا کر دی, انہوں نے اماموں سے وہ کارڈ بھی چھین لیے, ادھر لے آؤ جی, وہ بھی سانو دے آؤ. خدا کا خوف کرو یار, کھیڑی جگہ تے بیٹھے, وہ ان کے بھی چھین کر, اور وہ جس امام کو مسئلہ کھول کے کرنے کی اجازت نہیں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم آپ تک پہنچانے کی ضرورت نہیں, جس مسجد کا صدر داڑھی منا ہوئے اور امام صاحب یہ نہ کہہ سکتے ان حضور اللہ رسول اس سے راضی نہیں ہے, اور حدیث مبارکہ کے اندر ایسے بندے کو فاسق معلن کہا گیا, علل اعلانیہ گناہ کبیرہ کرنے والا لعنتی کہا گیا ہے. ہاں جی, تو مجھے بتائیں وہ کہاں سے آپ کے معاشرے میں اصلاح آئے گی؟ کہاں سے کون سیدھا ہوگا؟ کسی نے بھی سیدھا کو نہیں ہونا. محبت کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کو راضی کیا جائے, اور اس کا محبوب کیسے راضی ہوگا؟ اچھا جی, ایک حدیث پاک میں آپ کو عرض کرتا ہوں. میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی حضرت سیدنا سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ, یہ یوسف امت بھی کہلائے ہیں. ان کا قبیلہ آیا مدر, انتہائی غریب لوگ تھے. آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما ہوئے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب یار یہ لوگ آئے میرے پاس, غریب لوگ ہیں, ذرا تم لوگ اٹھتے نہیں, ان کی تعاون نہیں کرتے ان کے ساتھ؟ وہ سارے اٹھے, جس کی جتنی توفیق تھی, انہوں نے خوب مال اکٹھا کیا. تو کہتے ہیں جب مال اکٹھا ہوا نا, رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذہبۃ, ہم نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اس طرح چمکتے ہوئے دیکھا جس طرح چاندی کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا جائے اور وہ لشکارے مارتی ہے نا جی, آقا جی کا چہرہ انور اس طرح ہم نے چمکتے ہوئے دیکھا. غریب کی مدد ہوئی. ہاں جی,
آپ نے لکھ دیا جناب ہم محفل میلاد کروا رہے ہیں اور اس میں رکھ رہے ہیں 15 عمرے کے ٹکٹ. اب یہ سارا تماشا شروع ہونے والا ہے اللہ کے فضل سے. 5 عمرے کے ٹکٹ، 15 عمرے کے ٹکٹ، اور جو بانی محفل ہے بے نمازی ہے. بے نمازی سے اللہ رسول راضی ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ ناراض ہوں گے. بے نمازی سے اللہ رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے نا. میں ایک دعویٰ تو کر رہا ہوں محبت حسین کا، محبت رسول کا، لیکن میرے دعویٰ کی دلیل کوئی نہیں. دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کی شخصیت اس بات کی گواہی دے کہ یہ واقعی حضور کا غلام ہے. مجنوں کو مجنوں کیوں کہا جاتا تھا؟ ہر وقت اس کے اوپر لیلا سوار ہوتی تھی، اس کی کیفیت بتاتی تھی کہ لیلا کا جو ہے نا یہ بڑا محبوب ہے، لیلا اس کی معشوق ہے. وہ مجنوں، یہ پنو، یہ سارے رنجے، ان کی حالت بتاتی تھی کہ یہ اس کے عاشق ہے. آپ اگر اسلامی محبت کی بات کریں تو بلال حبشی کی حالت بتاتی تھی حضور کا غلام ہے. صدیق اکبر کی حالت بتاتی تھی حضور کا غلام ہے. فاروق اعظم کا عمل بتاتا تھا یہ حضور کا غلام ہے. عثمان غنی کی ادائیں بتاتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر گئے تو کھڑے ہو کے مسکرانا شروع کر دیے. لوگوں نے کہا کہ یہاں پر بات تو کوئی نہیں ہوئی، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں نے یہاں پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے مسکراتے دیکھا، بس مجھے یاد آ گیا، میں بھی مسکرا رہا ہوں. ہم ان کو دیوانہ کہتے ہیں، ہم کو معشوق محبوب کہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کی ادائیں بتاتی. میں دعویٰ محبت رسول تو کروں لیکن میرا عمل ساتھ نہیں دیتا. ہاں جی، اللہ والوں سے اب ہم جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، خواجہ صاحب، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید گنج شکر، داتا صاحب. یہ داتا صاحب کی میرے پاس کتاب پڑھی کشف المعجوب. آپ میں سے کوئی بھی بہادر بچہ مجھے صرف 2 صفحے پڑھ کے سنا دے، اردو میں لکھی ہوئی ہے. 2 صفحے پڑھے اور پڑھ کے میں نے سمجھا دے. حضرت وہ عالم لوگ تھے، انہوں نے کلام لکھا، انہوں نے کتابیں لکھی، ہر فن پہ لکھی. حضور سید غوث اعظم بہترین محدث، حدیث کا درس دینے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں. ہم کسی بنگی سے، کسی چرسی سے، کسی 2 نمبر سے پیار نہیں کرتے. میں اس پیر کا قائل ہی نہیں ہوں. وہ پیر ہی نہیں ہے. وہ درد تو ہو سکتا ہے، پیڑ تو ہو سکتا ہے، جو قرآن کا ایک صفحہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، جو قرآن کا ایک صفحہ صحیح طریقے سے تلاوت نہ کر سکے، وہ کس قابل ہے اس کو پیر بنایا جائے؟ وہ بدنام. یہ وہ میں نے ایک دن اپنے والد گرامی سے سوال کیا، میں نے کہا ابا جی مولوی بڑے چور ہو گئے، بڑی چوریاں کر دیں، فراڈی ہو گئے، فراڈ کر دیں، دھوکہ کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں. مولوی کل بھی مولوی تھا، مولوی آج بھی مولوی ہے. فراڈیوں نے مولویوں کا لباس پہن لیا ہے. میں آپ ایک بڑا نام بتاتا ہوں، ایک روفی کر کے نعت خواں ہیں، ایڈی اندی دور، یعنی ہاتھ تو ود کے داڑھی نال ڈھولکیاں لے کے ٹرتا ہے تے دعویٰ سنا خان رسول ہے. کوئی مائی کا لال ہے میرے منہ سے ہاتھ دے سارے دنیا میں چیلنج ہے، روفی نو بغیر پیسے دے بلا کے دکھاؤ. اس کو کہا محبت رسول میں نعت پڑھنی آپ نے، زیادہ نہ پڑھے، صرف 10 منٹ کے لیے آپ آ جائیں، فری آ جائے تو میرا منہ مون دے آ جائے. پہلے غزلہ کا اندر سی ادھر ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ ادھر نہیں تو پھر ادھر سے. ہر چینل کے اوپر مراسیوں والے سارے وہ اسباب لے کر بیٹھا ہوتا ہے اور کر کے آ رہا ہے جی نعت رسول مقبول پڑھی جا رہی. حضرت حسان نے منبر رسول پر بیٹھ کے جب نعت پڑھی تھی، حضرات صحابہ کرام نے جب نعت پڑھی تھی، حضرت سیدنا ابو طالب نے جب نعت پڑھی تھی، کون سے انہوں نے کیا تھا استعمال؟ ایک دلیل دیتے نہیں. وہ جب حضور مدینے میں آئے تو مدینے کی بچیوں نے دف بجائی. مدینے میں حضور آئے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، حضور آئے تھے، اسلام نہیں آیا تھا. بجانے والی کون تھی؟ نابالغ بچیاں، جو شریعت کی مکلف نہیں ہیں، جن پر شریعت کی پکڑ نہیں ہے. بجانے والی نابالغ چھوٹی بچیاں تھیں، وہ بڑی خواتین نہیں تھی، وہ مرد حضرات نہیں تھے. آپ چھوٹی بچی ہیں، اب نابالغ بچی ہیں، کیا کرنا ہے یار؟ کون سی دلیل کہاں پر لے کے آ رہے؟ خدا کا خوف کرے. تو اللہ والوں سے محبت کرنے کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا اور آخری تقاضا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے آئینے میں دیکھیں. اگر وہ شریعت کے آئینے میں پورا اتر رہا ہے، پھر اس کو دب کے معنی نہیں اتر رہا، تو بھائی جان
اللہ کے واسطے ایسے فرادیوں سے، ایسے مکاروں اور ڈرامے بازوں سے محفوظ رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی شریعت مطالعہ کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔